کراچی نہ سنائیے گا. کراچی سنا دیں آپ جو بھی کہیں گے جو آپ مختلف موضوعات پر بند اور بالکل سحری قریب ہے تو اب تھوڑا سا سنائے لیتے ہیں. دیکھیں 3 مزاح کے شاعر ہیں رفیق شادانی, عادل لکھنوی اور یہ حقیر ساغر خجانی, اور تینوں بڈھے اور تینوں چیخ رہے ہیں کہ ہم کو پہلے پڑھوا دیا کرو, میں نہیں پڑھواتے. یہ اسی پر کہ اس بڑھاپے میں کہاں کوہ کنی ہوتی ہے. یہ سیدھا کر لو, یہ ارے وہ بلّہ سائن بورڈ چھوڑیے یہ. اس بڑھاپے میں کہاں کوہ کنی ہوتی ہے, جی الجھتا ہے اگر زلف گھنی ہوتی ہے. جی الجھتا ہے اگر زلف گھنی ہوتی ہے, دانت منہ میں ہے نہ اب پیٹ میں آتے ساغر, بیٹھ جاتا ہوں جہاں قبر بنی ہوتی ہے. اچھا ہے, بہت اچھا ہے, واہ. بیٹھ جاتا ہوں جہاں قبر بنی ہوتی ہے. دیکھیے جو 350 سالہ جشن منا رہے ہیں تاج محل کا, اس کے لیے سب ٹی وی والوں نے کہا کہ قطعے کہے جائیں یا نظم کہی جائے, تو میں نے قطعے کہے. لیکن تاج محل تو ہم بھی بنوا سکتے ہیں, اچھے خاصے پیسے ویسے ہیں, لیکن کہنے کا مطلب یہ کہ فیملی پلاننگ والے جو ہیں وہ نہیں بنوانے دیتے. اس لیے کہ 14 بچوں کی اماں تھی ممتاز محل. ملاحظہ فرمائیں, یہ دھیان رکھیں کہ 14 بچے ان کے تھے. ملاحظہ فرمائیں کہ بڑھتی آبادی کے اس چکر میں میرے بھائی یہ تو ممکن ہے کہ میں تاج محل بنواؤں, سنگ مرمر بھی منگا سکتا ہوں مکرانہ سے, 14 بچوں کی میں اماں کو کہاں سے لاؤں. سنگ مرمر بھی منگا سکتا ہوں مکرانہ سے, 14 بچوں کی میں اماں کو کہاں سے لاؤں. اس زمانے کے جو راجہ مہاراجہ یا پرجا ہوتے وہ سب سماجی لوگ ہوتے تھے, شادیاں بھی کرتے تھے, بچے بھی پیدا ہوتے تھے, سب کچھ ہوتا تھا. تو یہ 4 مصرے اسی تاج محل پر کہ راجہ و رنک اس زمانے کے, راجہ و رنک اس زمانے کے ایک مکمل سماج ہوتے تھے. کوئی ہوتا نہ تھا اٹل پیارے, سارے عاشق مزاج ہوتے تھے. سارے عاشق مزاج. آج کل بچیوں کو لوگ گلیمر مشاعرے کا سمجھ کے لے آتے ہیں کہ صاحب ان کے سر بہات رکھ دیے, یہ اچھی خاصی ہیں, یہ ہے وہ. میں نے کہا یہ آپ چمک دمک پر نہ جائیں, جو پیچھے اندھیرے ہیں وہ بہت زیادہ ہے, آج بچی کھو جائے گی. نہیں مانتے تو میں نے یہ کہا کہ مرغے پراٹھے دودھ دہی گر نہیں رہے. مرغے پراٹھے دودھ دہی گر نہیں رہے, پھر کیا کریں گے بولیے خالی پلیٹ کا. اس دن کے بعد ایک بھی انڈا نہ پائیں گے, مرغی نے چکھ لیا جو مزہ آملیٹ کا. مرغے پراٹھے دودھ دہی دال, مرغے پراٹھے دودھ دہی گر نہیں رہے, پھر کیا کریں گے بولیے خالی پلیٹ کا. اس دن کے بعد ایک بھی انڈا نہ پائیں گے, مرغی نے چکھ لیا جو مزہ آملیٹ کا. اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ غزل کی جو تعریف ہے وہ یہ کہ عورتوں سے حسن و عشق کی بات کرنا. غزل میں ایڈوانی پگڑیا میں کہاں کے لوگوں کو لا رہے ہیں. مراد ادب میں آ گئے خم ٹھونک شاعر, ادب میں آ گئے خم ٹھونک شاعر. غزل کیا مہربانی کر رہی ہے, چمن کھلتے تھے جس کے تن بدن میں, وہ لڑکی پہلوانی کر رہی ہے. چمن کھلتے تھے جس کے تن بدن میں, وہ لڑکی پہلوانی کر رہی ہے. جو یہ نئی نسلوں اور پرانی نسلوں میں جنگ جاری ہے, نہ وہ ٹس مس ہوں گے نہ ہم ہوں گے. ملاحظہ فرمائیں کہ جٹی پڑی ہے نئی نسل سب گوانے میں, عجیب عالم ہو ہے غریب خانے میں. پلاؤ پکتا نہیں اب کسی گھرانے میں,
سوال یہ ہے کہ میگی کے اس زمانے میں بتاؤں میں میرے مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ پلاؤ پر نہیں برگر بفاتحہ ہوگا. بہت اچھا ہے. واہ 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 جھٹی پڑی ہے نئی نسل سب گوانے میں، عجیب عالم ہو ہے غریب خانے میں. سوال یہ ہے کہ میگی کے اس زمانے میں بتاؤں میں میرے مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ پلاؤ پر نہیں برگر بفاتحہ ہوگا. دیکھیے دلی میں بھی بجلی نہیں رہتی ہے، 6-7 8 گھنٹے کے لیے غائب ہو جاتی ہے. تو میں نے کہا کہ دلی میں اتنے روشن چہرے نہ ہوں تو دلی میں بہت اندھیرا ہو جائے. یہ اہل علم دانش کا مجموعہ یہ مصرے کہ پھول نرگس کے کھلے چاند سی آنکھوں کے قریب، واہ دانت موتی کی لڑی صبح بنارس سے حسین، دل بر رخسار کہ ٹھہری ہوئی ایک شام کہیں، او زلف و عارض کے تصادم سے خجل ماہ مبین. آتی جاتی ہوئی بجلی سے کہیں بہتر ہیں لڑکیاں کب ہیں میرے شہر کی جنریٹر ہیں. واہ واہ لڑکیاں کب ہیں میرے شہر کی جنریٹر ہیں. یہ 4 مصرے جو بھی انڈیا اور پاکستان میں سیریز کھیلی گئی تھی، اس کے لیے 2 مصرے سچن کی بیٹنگ کے لیے اور 2 مصرے شعیب اختر راولپنڈی ایکسپریس کے لیے. خدا فرمائے وہ بھوک ہے، آسیب ہے، جن ہے کہ پری ہے. کیا بیگ ہے جو بال کے پیچھے ہی پڑی ہے. جس ریل کی اسپیڈ پر نازاں تھے مشرف، اتنی وہ پٹی ریل کے پنڈی میں کھڑی ہے.